سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کا ایک اور شمارہ ماسٹر آف سرجری آپ کی خدمت میں عبداللہ لے کر حاضر ہوں۔ آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے اموات کی شرح کافی کم ہوئی ہیں۔ پہلے کے لوگ بیمار ہوتے تھے اور جب تک بیماری کا پتہ چلتا تھا ان کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس طرح ایکسیڈنٹ ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے زیادہ چوٹ لگنے سے بھی موت ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب سنگین صورت میں بھی مریضوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا جاتا ہے، کیونکہ اب میڈیکل کافی ترقی کر چکا ہے۔ میڈیکل سائنس کے لوگ کرشماتی طور پر مریضوں کا بڑے سے بڑا آپریشن کر کے انہیں نئی زندگی دیتے ہیں، لیکن آپریشن یا سرجری آلات کے بغیر ممکن نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آلات کب ایجاد ہوئے؟ اگر ایک تھال میں آپ کو سرجری کے آلات دکھائے جائیں اور کہا جائے کہ یہ 1000 سال پہلے کی ایجادات ہیں، حالانکہ وہ آج کے جدید آلات کا حصہ بن چکے ہیں، تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ ایجادات واقعی 1000 سال پہلے کے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ دور خستہ حال اور بے قاعدگی کا دور رہا ہے۔ پچھلے زمانے کی طرف 10ویں صدی عیسوی میں جنوبی اندلس اسپین کو دیکھیں تو وہاں ایک میڈیکل فیلڈ اور سرجری کا ماہر تھا جس کی پیدائش شہر کاربوڈا میں ہوئی، جس نے میڈیکل فیلڈ میں مثالی کارنامے انجام دیے، علم سائنس اور سرجری کے میدان میں کئی اصطلاحات کیں اور درجنوں سرجری کے آلات ایجاد کیے، اور علم طب کے میدان میں ایک مثالی شاہکار کتاب مرتب کی۔ اس طرح آج کے جدید ترین سرجری کے آلات کا سہرا بھی انہی کو جاتا ہے، جن کو مغربی دنیا ابو القاسس کے نام سے جانتی ہے، جن کا اصل نام ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی ہے۔ ان کی تیار کردہ تحریر کتاب التصریف جو علم طب کا انسائکلوپیڈیا ہے اور تاریخ میں علم طب کے میدان میں عظیم شاہکار بھی ہے، جو آج بھی میڈیکل انسٹیٹیوشنز اور لیبز میں پڑھائی جاتی ہے اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کے سلیبس میں شامل ہے، جس میں ابو القاسم الزہراوی نے 200 سے زیادہ سرجری کے آلات کو طالب علموں کے لیے شائع کروایا۔ اس کے علاوہ قدیم مصری تہذیب کے طبی آلات کے نقوش بھی بتائے۔ در حقیقت الزہراوی کے اس مثالی کارنامے نے یورپ میں سرجری کے تعلیم کی بنیاد رکھی۔ یہ کتاب کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ الزہراوی نے سرجری کے فن کو ایجاد کیا اور اس میں استعمال ہونے والے آلات کی جانکاری دی اور ان کی تفصیلات بیان کی، ان کے استعمال کا طریقہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ سرجری سے کیا کیا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ الزہراوی نے مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا جس میں ایک باریک سلاخ جو مثلث نما دھار ٹرائنگولر ایج پر مشتمل ہوتی ہے، جس کو دھاگے کی مدد سے باندھ کر مثانے کی پتھری کے قریب لگایا جاتا ہے اور گھما کر سوراخ کیا جاتا ہے۔ جب پیشاب خارج ہوتا ہے تو انگلی کی مدد سے پتھری کو توڑا جاتا ہے اور اس طرح پتھری ٹوٹ کر پیشاب کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اگر اس طرح کامیابی حاصل نہ ہو تو کٹ لگا کر سرجری کی جاتی ہے۔ مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے کٹ لگانے کی جگہ ابو القاسم الزہراوی کی ہی بتائی ہوئی ہے۔ اس وقت کے سرجن ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی اس جگہ کو معلوم کر پائے ہیں۔ اس کے علاوہ الزہراوی نے آنکھوں کے موتیا، مختلف امراض چشم، حلق، دانت، مسوڑھا، جبڑا، زبان اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور ان کے جوڑنے، گردوں کے متعلق تفصیلات بیان کی ہیں۔ دانتوں کے دوبارہ انسٹالیشن اور دانتوں کی تراش انہی کا کامیاب سرجری عمل ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں میڈیکل، خاص کر سرجری کی تعلیم، دوائیوں کی تعلیم اور حفظان صحت پر مکمل طور پر معلومات فراہم کی ہے۔ تصاویر کی مدد سے سرجری کے آلات کی بناوٹ کو دکھایا اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی بیان کیا۔
آج کی جدید سرجری کا عمل جو لوگوں کی زندگیاں بچا رہا ہے، آج سے 1000 سال پہلے جنوبی اندلس اسپین میں مسلمانوں نے ترتیب دیا، جہاں مسلمانوں نے علاج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں جن امراض کا علاج دواؤں سے ممکن ہے انہیں ایک زمرے میں رکھا، اور جن کا علاج دواؤں سے ممکن نہیں انہیں دوسرے زمرے یعنی سرجری میں رکھا۔ اندلس کے حکمراں الاندلس المنصور کے دور میں الزہراوی وہ پہلے سر فہرست ڈاکٹر ہیں جو ماہر و قابل ڈاکٹر اور سرجن تھے، جنہوں نے اپنے مطالعے اور تجزیے سے ٹانکے والی سرجری کو متعارف کروایا اور سرجری میں زخموں میں لگنے والے ٹانکوں اسٹچز کا نیا طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ آج بھی آسان سے لے کر مشکل سرجری میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں لگنے والے ٹانکے صرف قدرتی اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں جو آسانی سے گھل جاتے ہیں اور جسم سے مطابقت رکھتے ہیں، اور انہوں نے مڑی ہوئی ریشہ دار ڈوریں سرجری کے ٹانکوں کے لیے استعمال کی۔ ناظرین، ابو القاسم الزہراوی کو طب کے ساتھ ساتھ اخلاقیات یعنی ایتھکس اور دیگر علوم اور شاعری میں گہرا لگاؤ تھا۔ الزہراوی کا کہنا تھا کہ انسان اپنی تمام تر توجہ کسی ایک فن کی طرف لگا کر اس میں مہارت حاصل کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح الزہراوی نے فن طب میں یکسو ہو کر کئی ایک ایجادات کی جو آج بھی طبی دنیا میں ایک مثالی نقش پا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، اس شمارے میں فی الحال اتنا ہی۔ ملی ڈائجسٹ کے ایک اور شمارے کے ساتھ میں عبداللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔